بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ان کے گھر میں برسی تھی۔ نازیہ اور اس کی بوڑھی ساس کے لیے اب صرف ایک ہی امید کا دیا تھا اور وہ تھا جمشید۔ وہ اس کا حتی الامکان خیال رکھتی اور اسے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ نہ جانے کتنے دن بیت گئے مگر گھر میں موت کا سناٹا برقرار رہا۔ آج کیپٹن طاہر کی برسی تھی۔ سہیلہ نازی کی پڑوسن تھی اور اس کی عزیز جان سہیلی تھی۔ دونوں ساتھ کھیلیں بڑھیں اور وائے قسمت بیاہی بھی پڑوس میں گئی تھیں۔ خدا نے نازی کو شادی کے 2 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ سہیلہ کی ساس کو بھی گھر میں ننھی کلکاریوں کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اس نے رات دن سہیلہ کو تانے مارنے شروع کر دیے، اس کی زندگی اچیرن کر دی۔ سہیلہ کا شوہر ساحل کب تک گھر میں ہونے والی چیخ چیخ کو برداشت کرتا؟ آخر ایک دن اس کے اندر بھرا لاوا بھی پھٹ پڑا۔ ایک شام وہ گھر آیا تو سہیلہ کو گھورتے ہوئے بولا، ماں نے 3 سال انتظار کیا ہے، مگر شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، بنجر زمین پر فصل نہیں اگا کرتی۔ مگر ساحل، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی؟ سہیلہ نے روتے ہوئے کہا۔ ساحل سر تھام کر بیٹھ گیا اور بولا، ماں نے کہا کہ اگر 1 سال کے اندر اندر بچہ نہ ہو تو میری دوسری شادی کر دے گی اور میں بھی ماں کو روک نہیں پاؤں گا۔ روتے روتے سہیلہ کی ہچکی بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ساحل تو سو گیا مگر سہیلہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر صبح ہونے سے پہلے وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، ماسی اکبری سے ملنے کا۔ جب وہ ماسی اکبری کے گھر میں داخل ہوئی تو عجیب سی وحشت نے اس کا استقبال کیا۔ گھر کے در و دیوار سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ اکبری پاس پڑوس میں کالے جادو والی مائی کہلاتی تھی۔ ویسے تو سہیلہ بہت ڈرپوک تھی مگر اولاد کی چاہ نے اسے شاید بہادر بنا دیا تھا اور شاید اسی لیے وہ اس گھر میں آ گئی تھی۔ 2 کمروں کا یہ تاریک سا گھر اجاڑ سا تھا۔ ایک کمرہ اکبری کے ملاقاتیوں کے لیے مختص تھا جبکہ دوسرے میں اس کی ایک بیٹی تھی۔ سہیلہ کمرے میں داخل ہوئی تو اکبری کی بیٹی کی جگہ ایک ایسی لڑکی لیٹی تھی جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ وہ زندہ تو تھی مگر مردوں سے بھی برتر۔ سہیلہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں اکبری آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک پتیلا پڑا تھا جس میں سوئیاں ہی سوئیاں تھیں۔ اگربتی اور لوہان کا دھواں عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ سہیلہ اٹکتے ہوئے بولی، وہ تمہاری بیٹی؟ اس کی آنکھوں سے خون؟ وہ مر رہی ہے شاید۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نہیں مرے گی، نہیں مرتی اتنی اولاد آسانی سے۔ اس کی سزا میرے گناہوں کی طرح ختم نہیں ہوگی کبھی۔ اکبری کی بھدی آواز گونجی تھی، مگر اسے ہوا کیا ہے؟ سہیلہ کی آنکھوں میں ابھی تک کچھ دیر پہلے والا منظر گھوم رہا تھا۔ کالا جادو سیکھنے کی خواہش میں چلے کیا کرتی تھی، قبرستانوں میں، ویران مکانات میں گئی اور بہت کچھ حاصل کر لیا مگر اپنا خاندان کھو بیٹھی، کیونکہ جنات صرف میرے تابع تھے، قربانی چاہتے تھے اور میرے گھر والوں کے مخالف تھے۔ اس صورت میں مجھے ان کو رکھنا تھا یا پھر گھر والوں کو رکھنا تھا؟ میں نے جنات کو ترجیح دی۔ کرم جلی بھاگ ہی ایسے تھے میرے۔ پھر 1 ہفتے میں شوہر کی لاش ملی، ایسے کہ وہ پنکھے پر لٹک رہا تھا۔ اگلی صبح اٹھی تو بیٹے کی لاش بستر پر خون میں لت پت پڑی تھی اور بیٹی کا حال تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جنات کے ذریعے دولت حاصل کرنے کا ایک جنون تھا جو مجھے لے ڈوبا۔ یہ کہتے ہوئے اکبری کی آنکھوں میں چھپی نمی سہیلہ سے چھپی نہ رہی۔ اس کا حال دیکھ کر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں وہ غلط فیصلہ تو نہیں کر رہی، مگر پھر اسے شوہر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ نہیں، میں اولاد کا حصول کر کے ہی جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں پختہ عہد کر کے بولی، میری طاقتیں بتا رہی ہیں کہ تو اولاد کے لیے آئی ہے اور عمل جانے بغیر نہیں ٹلے گی۔ چل اس ڈبے میں 3000 ڈال دے۔ مائی اکبری بھی حال میں واپس آ چکی تھی۔ مگر دیکھ، راستہ بہت کٹھن ہے، گزر پائے گی تو اس آگ بھرے راستے سے؟ سوچ لے، عمل کی خرابی تجھے لے ڈوبے گی۔ اکبری اسے سمجھانا تو چاہ رہی تھی مگر جب سمجھنے کو تیار نہ ہو کوئی تو پھر اگلا بندہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ میں اپنی سوچوں کو فنا کر کے تمہارے پاس آئی ہوں۔ اٹل فیصلہ سہیلہ کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ اکبری وظیفہ اور عمل اس کو سمجھانے لگی۔ اس عمل میں جو غور طلب بات یہ تھی وہ یہ کہ کسی 2 سے 3 سال کے بچے کا حصول تھا۔
جو سہیلا یا اس کے شوہر کے لیے ممکن تھا۔ گھر آ کر اس نے ساحل سے بھی اکبری کے بتائے ہوئے چلے کی بات کی۔ ساحل جو کہ پہلے ہی ماں کی دھمکیوں اور تانوں سے پریشان تھا، عمل کرنے کے لیے مان گیا، کیونکہ پیار تو وہ سہیلا سے بہت کرتا تھا اور اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ محلے کے چیدہ لوگ ان کے گھر میں جمع تھے۔ سہیلا بھی وہاں موجود تھی۔ نازی کی آنکھوں میں آج پھر آنسو چمک رہے تھے۔ سہیلا نازی کو تسلیاں دے رہی تھی۔ نازی اپنی غمگسار سہیلی کے سامنے بیٹھی تھی۔ سہیلا اپنی سوچوں میں ہی مگن تھی کہ بچے کا انتظام کیسے کیا جائے۔ اچانک اس کی نظر جمشید پر پڑی۔ ہاں، یہ وہی بچہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس لمحے کو وہ بھول چکی تھی۔ اس لمحے وہ یہ بھول چکی تھی کہ جس کالے علم کے لیے وہ اس معصوم کو استعمال کرنے جا رہی ہے، وہ یتیم اس کی سب سے عزیز سہیلی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ذاتی مفاد شاید ہر رشتے سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ نازی کے پاس گئی۔ نازی، جمشید اتنے سارے مہمانوں میں گھرا ہوا گھبرا رہا ہے، میں ایسا کرتی ہوں آج اسے اپنے گھر سلا لیتی ہوں۔ وہ جمشید کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بولی، ہاں سہیلا، یہ بھی تمہارا ہی بچہ ہے، لے جانا۔ شاید نازی سہیلا کی ممتا کے جذبے سے آگاہ تھی، اسی لیے جمشید کو لے جانے دیا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ 2 سائے تیزی سے پرانے قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی گود میں چادر میں لپٹا ایک بچہ تھا۔ پرانا قبرستان صدیوں پہلے متروک ہو چکا تھا، اندھیرا گہرا تھا۔ ایک کونے میں کھڑا بوہڑ کا گھنا درخت عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی لمبی شاخیں زمین چھو رہی تھیں۔ درخت پر بیٹھے الو کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں، جیسے وہ آنے والوں کے سواگت میں بیٹھا ہو۔ جیسے ہی وہ سائے قبرستان میں بوہڑ کے درخت کے پاس آئے تو الو خوفناک آوازیں نکالتا ہوا ایک طرف کو پرواز کر گیا۔ فضا میں پیدا ہونے والا سکوت عجیب گھٹن پیدا کرنے لگا تھا۔ اس طرح کے عین نیچے پرانے قبرستان میں ایک عیسائی کی تازہ قبر تھی، جس پر رکھے گلاب کے گلدستے ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے۔ وہ سائے ساحل اور اس کی بیوی کے تھے، جن کی گود میں بے ہوش کیا ہوا جمشید تھا، جبکہ ساحل کے پاس کچھ سامان بھی تھا۔ اس نے تھیلے کو پھاڑا اور قبر کھودنے لگا۔ کچھ دیر بعد قبر کھل چکی تھی۔ جمشید کو ایک سائڈ پر لٹا دو اور مردے کو قبر میں سے نکالنے کی میری مدد کرو۔ اس سائے میں مردے کی موجودگی کے خیال سے ہی سہیلا کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اوپر سے ساحل نے اسے مردہ نکالنے کا کہہ کر نیم مردہ کر دیا تھا۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق ساحل نے قبر میں اتر کر مردے کو اٹھایا اور سہیلا نے اسے پکڑ کر کھینچ کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ کفن میں لپٹی لاش کو چھوتے ہوئے سہیلا کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ حوصلہ رکھو سہیلا، اب اتنا کچھ کر چکی ہو تو اپنے حوصلے کو پست نہ کرو، ساحل نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھا، میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ تو رہی تھی، مگر خوف اس کی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اب مرحلہ لاش کو درخت کے اوپر لے جا کر رسی کے ساتھ لٹکانا تھا۔ سہیلا کی مدد کے ساتھ بالآخر ساحل نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا۔ بوہڑ کے درخت پر لٹکتی لاش اور رات کا دوسرا پہر بہت خوفناک منظر تھا۔ اگر عام حالات ہوتے تو سہیلا کا دل ہی بند ہو جاتا، مگر مسائل کے انبار سے وہ اس قدر گھبرا چکی تھی کہ بچے کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پھر ساحل کو کہنے پر وہ بے ہوشی کی دوا کے زیر اثر جمشید کو اپنی گود میں اٹھا کر لاش کے عین نیچے اسی طرح بیٹھ گئی جیسے اکڑ گئی ہو۔ اب میں لاش پر پانی گراؤں گا، جو تم پر سے ہوتا ہوا اس بچے پر گرے گا، گھبرانا مت اور وظیفہ جاری رکھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ساحل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور درخت پر چڑھ گیا۔ مردے کے پاؤں پر آہستہ آہستہ پانی گرانے لگا، جو سر پر سے ہوتا ہوا سہیلا اور پھر جمشید پر گرنے لگا۔ سہیلا آنکھیں بند کیے مسلسل وظیفہ کر رہی تھی، مگر سخت پریشان تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بھول رہی ہے وظیفے میں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، مسلسل پڑھتی رہی۔ وظیفہ 1 گھنٹے کا تھا۔ مردے کا سر سہیلا کے بالکل عین اوپر تھا۔ ابھی وظیفہ پڑھتے پڑھتے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک مردے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے جھٹکے لینے شروع کر دیے۔ سہیلا کا خوف سے برا حال ہو گیا، مگر ساحل تھوڑا تھوڑا پانی مردے پر گرائے جا رہا تھا۔ اچانک پانی کی جگہ خون سہیلا پر گرنے لگا۔ ایک زوردار جھٹکے سے مردے نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور وہ جو الٹا لٹک رہا تھا اٹھ کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ ساحلہ بت بن گئی اور اس کا سانس وہیں کا وہیں اٹک گیا۔ ساحل نے وحشت زدہ سی چیخ ماری اور درخت سے نیچے آیا۔ اٹھو سہیلا، بھاگو یہاں سے، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اگر ہم یہاں رہے تو۔
جیسے ہی سہیلا اٹھی جنید اس کی گود سے زمین پر گر گیا، مگر وہاں ہوش کسے تھا۔ دونوں وہاں سے گاؤں کی طرف بھاگے، مگر ان کے کانوں میں اب تک لاش کے خوفناک کہکہے گونج رہے تھے۔ جمشید تو وہی رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا ساحل؟ کیا ہو گیا یہ سب؟ وہ رونے لگی۔ اب میں اپنی دوست کو کیا جواب دوں گی کہ جمشید کہاں گیا؟ سہیلا تڑپ اٹھی تھی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ بچے کو گود میں رکھ کر نہلا دیں گے، وظیفہ اور عمل بھی پورا ہو جائے گا اور جمشید کو بھی واپس کر دیں گے، مگر یہ تو عمل ہی الٹا ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ ساحل بھی پریشان ہو گیا۔ صبح گاؤں کے لوگوں کو ساری بات بتا کر وہاں لے جائیں گے، شاید جمشید زندہ ہو، ساحل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جس میں پریشانی واضح تھی۔ صبح اٹھ کر وہ کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، حوصلہ نہیں تھا کہ نازی کا سامنا کرتے۔ آخر سہیلا اٹھی اور ساحل کا ہاتھ تھام کر بولی، ہمیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ دونوں بوکھلائے ہوئے نازی کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو صحن میں نازی ساس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچھ بتانا ہے تمہیں نازی، میری غلطی کی جو مرضی سزا مجھے دینا، میں نے جمشید کو، وہ کہتے کہتے سہیلا رو پڑی۔ ارے رو کیوں رہی ہو تم؟ کیا ہوا؟ تم خود جمشید کو چھوڑنے نہیں آ سکی تو کیا ہوا؟ جمشید آدھا گھنٹہ پہلے خود ہی گھر واپس آ گیا تھا، بہت خوش لگ رہا ہے، تم کیوں رو رہی ہو پاگل؟ یہ سن کر وہ دونوں بوکھلا گئے۔ اتنی دیر میں جمشید بھی صحن میں آ گیا اور عجیب شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ساحل اور ساحلہ کو دیکھنے لگا۔ شاید اب شیطانی کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں آنٹی سہیلا کے گھر جاؤں گا، جمشید نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ چلے جانا بیٹا، مگر پہلے کھانا تو کھا لو۔ نازی کچھ دنوں سے اپنے بیٹے کی بیجا بڑھتی ہوئی ضد سے بہت پریشان تھی، مگر وہ پیار بھی تو اتنا کرتا تھا نازی سے، سارا دن ماما ماما کہتا ہوا اس کے ساتھ رہتا۔ رات کے 2:30 بجے نازی کی آنکھ کھلی تو جمشید بستر سے غائب تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور ساس کو جگایا۔ اماں جی، جمشید گھر میں نہیں ہے، میں نے سارا گھر دیکھ لیا ہے۔ نازی روتے روتے بولی، کیا کہہ رہی ہو بہو، تمہارے کمرے میں ہی سویا تھا۔ ساس بیچاری شوگر کی مریضہ تھیں، دل پکڑ کر رہ گئیں۔ اچانک نازی کو کچھ یاد آیا تو وہ چھت کی طرف دوڑی۔ اماوس کی رات میں ایک چھوٹا سا سایہ چھت کے آخری کونے میں کھڑا بھیانک سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ جمشید تھا۔ جمشید؟ وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اچانک اس کی ہنسی رک گئی اور جمشید اجنبی سی نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر ماما ماما کہتا ہوا نازی کی طرف دوڑا، آ کر اس سے لپٹ گیا۔ نازی نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور نیچے لے آئی۔ نیچے آ کر وہ آرام سے سو گیا۔ ہلکی روشنی میں اس کے چہرے سے چھلکتی معصومیت بہت بھلی لگ رہی تھی۔ جمشید کے گھر سے 2 گلیاں دور ایک گھر کے باہر پولیس کی وین کھڑی تھی۔ گھر میں پولیس اور محلے داروں کا جمگٹھا لگا ہوا تھا۔ اہل خانہ اور محلے دار بہت پریشان تھے کہ رات کا بھلا چنگا سونے والا شخص صبح مردہ کیسے ہو گیا۔ منہ سے خون کی پتلی سی لکیر واضح تھی۔ او جی، یہ تو قتل کا سیدھا سادہ کیس لگتا ہے کہ مقتول کو زہر دے کر مارا گیا ہے، زہر کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے، اس کا پتہ تو پوسٹ مارٹم سے چل ہی جائے گا، تھانے دار نے ابتدائی کارروائی کے بعد کہا تھا۔ گھر کے افراد اکلوتے کفیل کو کیوں زہر دیں گے بھلا؟ اس سیدھے سادے شخص کو کسی کے ساتھ باہر کیا دشمنی ہوگی؟ یہ تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ وہاں موجود ایک آدمی بولا تھا۔ شام کو آنے والی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ ہر دل خوف سے لرز اٹھا۔ موت کی وجہ سینے سے دل کا غائب ہونا تھی۔ ہر کوئی پتھرا گیا۔ اب تو ہر تیسرے دن کا معمول بن گیا کہ کوئی نہ کوئی لاش اس حالت میں ملتی کہ اس کا دل سینے سے غائب ہوتا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لوگوں نے گھروں کو تالے لگا کر سونا شروع کر دیا۔ باتیں تو نازی کے گھر بھی پہنچی تھیں، مگر نازی کی پریشانی کی وجہ کچھ اور تھی۔ اب یہ اتفاق تھا یا کسی سانحے کی پریشانی کہ جب قتل کی اس طرح کی کوئی واردات ہوتی تو جمشید اس رات بستر سے غائب ملتا اور ڈھونڈنے پر ہمیشہ چھت کے اسی تاریک کونے پر کھڑا ہنستا ہوا نظر آتا۔ نازی سخت پریشان تھی۔ ایک رات نازی نے چھپ کر ساری رات جاگنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس رات سے پردہ اٹھا سکے کہ 3 سالہ معصوم جمشید اس بدلتے ہوئے رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہیٹر جل رہا تھا اور کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ بس کبھی کبھی ہیٹر کی سلگتی پلیٹوں کے چٹکنے کی آواز ماحول کو ہلکا سا بیدار کر دیتی تھی۔
نازی جاگ رہی تھی، گہری نیند میں ڈوبے ہوئے جمشید کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچتی کہ میرا اکلوتا سہارا کتنا معصوم لگتا ہے، وہ بھلا کس طرح سے ان حادثات میں ملوث ہو سکتا ہے، شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں۔ خود سے یہ کہہ کر وہ سونے لگی۔ اچانک اس نے تیزی کے ساتھ جمشید کی آنکھیں کھلتی دیکھیں۔ ایک خوفناک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ نازی نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور سوتی بن گئی، مگر پلکوں کے در سے اس کی حرکات دیکھتی رہی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر پہنچ کر اسی تاریک گوشے کی طرف چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ نازی سے دیکھ پاتی وہ اچانک غائب ہو گیا۔ نازی ساری چھت پر چکراتی رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی تبدیلی آ چکی ہے جو طوفان لیے کھڑی ہے، اور وہ جمشید کی اس تبدیلی کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ وہ نڈھال سی ہو کر سیڑھیوں پر گر سی گئی۔ ایک 3 سال کا معصوم بچہ کیسے سیکنڈوں میں غائب ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد نازی کی آنکھوں پر کسی نے ہاتھ رکھ دیے۔ ماما، آپ مجھے ڈھونڈ رہی تھی نا؟ جمشید یہ کہتے ہوئے اس سے لپٹ گیا۔ نہ جانے وہ کس ٹائم واپس آ گیا تھا۔ نازی نے ایک تھکی سی نگاہ جمشید پر ڈالی اور اسے اٹھا کر نیچے آ گئی۔ بہت دیر تک سوچتی رہی مگر واقعے کی تہہ تک نہ پہنچ سکی۔ اگلے دن صبح سہیلا کے گھر سے ماتم کا شور اٹھا۔ نازی بھاگ کر وہاں پہنچی تو اس نے سہیلا کو زاروں قطار روتے ہوئے پایا۔ ساحل تو مر چکا تھا، بالکل ویسے ہی پراسرار موت جس طرح پہلے محلے میں کچھ اموات ہوئی تھی۔ اس کا بھی دل غائب تھا۔ آن کی آن سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ قیامت سکرا برپا تھی۔ سہیلا بار بار بے ہوش ہو جاتی، ہوش میں آتی تو بس ایک ہی بات کرتی، جائز خواہش کا ناجائز طریقہ میرے شوہر کو بھی کھا گیا۔ جمشید روز باقاعدگی سے ماں کی انگلی تھامے وہاں آتا اور سہیلا کو دیکھ کر اسی بھیانک انداز میں ہلکے سے مسکرا رہتا، مگر سہیلا جمشید کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ ساحل کے چہلم پر صبح صبح سہیلا خود ہی نازی کے گھر چلی آئی۔ نازی کے گلے لگی اور کہنے لگی، میرا ساحل آج بھی میرے خوابوں میں آتا ہے۔ نازی، میں نے اسے اکسایا تھا اس بات پر۔ کیا ہوا سہیلا، تم اتنے دنوں سے ایک ہی بات کیے جا رہی ہو؟ ایسا کیا غلط کیا تھا تم دونوں نے جس کا کانٹا آج بھی تمہارے دل میں ہے؟ نازی نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ اس نے اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر لیا، مگر نازی یہ سوچنے لگی، نہ جانے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو کم عقلی کے باعث جعلی کالے علم والوں سے لٹتے ہیں۔ جنہیں کوئی کالے علم والا میسر آ بھی جاتا ہے تو اس کے ذریعے پوری کی جانے والی خواہش کیا رنگ لاتی ہے، وہ نتیجہ بھی ان کے سامنے تھا، مگر ان کم عقل لوگوں کو کون سمجھائے۔ اب اس کے بیٹے کو روکنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا، جو شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ قتل ہونے والے تمام افراد کے قتل میں جمشید سے زیادہ ان دونوں میاں بیوی کی غلطی تھی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے والد سے ملنے کا پروگرام بنا لیا، جو تہجد گزار اور اللہ والے تھے، نوری وظائف پر دسترس رکھتے تھے۔ شاید نازی کے مسئلے کا حل وہی نکال سکتے تھے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، مگر میرا جمشید تو شاید کتنے ہی لوگوں کو خون کے گھاٹ اتار چکا ہے، کیا اس کا کوئی ازالہ ہے؟ والد کے گلے لگتے ہی وہ سسک پڑی۔ نہیں میری بچی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ طاہر کی شہادت کے بعد تم اسی کی آس پر زندگی گزار رہی تھی، مگر اب وہ سہارا شیطانی روپ دھار چکا ہے۔ بیٹا، قبر تو قبر ہوتی ہے، اس میں موجود روح بھی وجود رکھتی ہے، خواہ وہ مسلمان کی، ہندو کی ہو یا پھر عیسائی کی، مگر دنیا میں موجود لوگ روح کے تقدس کو بھی پامال کرنے سے نہیں کتراتے۔ تو اسی طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں اور معاشرے میں یہ زخم بلاخر ناسور بن جاتے ہیں۔ خیر، میں تمہیں 3 دن کا وظیفہ بتاتا ہوں جو اپنے گھر کے کسی پرسکون گوشے میں مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا، پھر اس روح کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر تمہیں دل پر پتھر رکھنا ہوگا، یعنی تمہیں اولاد یا انسانیت میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، پھر تم سے اس کی واپسی کا طریقہ معلوم کرنا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے اسے کچھ ضروری دعائیں بتائیں۔ گھر آ کر نازی نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ سارے محلے کے گھروں میں پیغام بھیجا، آفت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں پر آیت الکرسی لٹکا دیں، تاکہ جو چیز لوگوں کو قتل کرتی ہے بابرکت کلام کے باعث گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ رات کو وہ وظیفہ کرنے بیٹھی تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ نازی کی ساس تو سو چکی تھی، مگر جمشید نہیں سو رہا تھا، وہ بہت مضطرب لگ رہا تھا۔ نازی اسے اپنے کمرے میں چھوڑ کر اٹھی اور باہر حصار بنا کر وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جمشید آ کر حصار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
آج اس کی آنکھوں سے غصہ چھلک رہا تھا۔ بدلی ہوئی آواز میں بولا، تم ماں ہو اس بچے کی جس کے جسم پر میں قابض ہوں، اور ماں کی تو میں قدر کرتا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ وظیفہ چھوڑ دو، ورنہ تمہارے بیٹے کو بہت اذیت سہنا پڑے گی۔ نازی آنکھیں کھولے اس کے بدلے ہوئے لہجے کو سن رہی تھی، مگر وظیفے میں مصروف رہی۔ اچانک جمشید کی ہیبت بدلنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اور اس کے دھڑ نارمل انسان کی طرح کے نقوش تو انسانی تھے، مگر اس میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ نازی لرز گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس جمشید بن گیا اور اڑتا ہوا دیوار پر جا لگا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ پھر یکا یک اس کے بازوں کی جلد ادھڑنا شروع ہو گئی، گوشت لٹک گیا اور صرف بازوں کی ہڈیاں رہ گئیں۔ جمشید اذیت سے چلا رہا تھا۔ اچانک نازی کی ساس شور سن کر کمرے سے باہر نکلی تو وہ اڑا اور اپنا نوکیلا ہاتھ ساس کے منہ میں ڈال کر دل نکال لیا۔ وہ بیچاری ہکا بکا سی موت کے آغوش میں چلی گئی۔ نازی اسے بچانے کے لیے حصار سے نکلنے لگی تو اسے یاد آ گیا کہ اگر وہ وظیفہ ادھورا چھوڑ دے گی تو اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ خونخوار نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے لے گا۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی، مگر اس بار آنکھوں سے بہتا پانی روکنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اگلے دن ان کے گھر سے بھی ایک اور جنازہ اٹھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اب نازی گنہگار کو جانتی تھی اور اسے کیفر کردار تک پہنچانے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ آج تیسری رات تھی۔ رات 12 بجے کے بعد حسب معمول جب نازی نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو جمشید پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، ماما آپ یہ سب نہ کرو نا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بازو دیکھو، مجھے بہت درد ہوتا ہے جب آپ کچھ پڑھنے لگتی ہو۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو پھیلائے تو ان پر لگے زخم نازی کو تڑپانے لگے، مگر وہ بددستور وظیفے میں مشغول رہی۔ تھوڑی دیر بعد وظیفے کا دورانیہ ختم ہوا تو ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اجنبی بدروح اب غلام بن چکی تھی۔ مبارک ہو ایک ایسی روح پر قبضہ کرنے کے لیے جو بیک وقت ظالم بھی تھی اور مظلوم بھی۔ جمشید کے منہ سے آواز نکلی، دیکھو میں صرف تمہاری پرامن واپسی چاہتی ہوں، بس مجھے اس کا طریقہ سمجھا دو۔ نازی نے اسے مطلع کر پہلا سوال یہی کیا تھا، میری واپسی اس جسم کے خاتمے پر مشروط ہے کہ جس میں میری روح مقید ہے، میں اپنی مرضی سے اس جسم کو اب نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی اس معصوم کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اس معصوم کی اذیت یہاں تک کافی نہیں جو تمہارے ہاتھوں وہ پہلے ہی اٹھا چکا ہے؟ نازی پھنکارتے ہوئے بولی، قدرت کے اصولوں کو جب توڑنے کی کوشش کی جائے تو ان کی سزا تو بھگتنا ہی ہوگی۔ نازی کے وجود میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اس سے اب اس موڑ پر انسانیت یا اولاد میں سے کوئی چیز چننا تھی۔ جمشید اس کا آخری سہارا اور جینے کی آخری امید تھا، مگر دنیا کے لیے اس کی موجودگی ایک قہر تھا۔ بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ نازی کی آنکھیں اب پتھرا چکی تھیں۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی کچن میں گئی۔ دودھ کے گلاس میں کنائل کی گولیاں ملا کر خون برساتی بھیگی اداس آنکھوں کے ساتھ لے آئی۔ وہ گلاس جمشید کے سامنے رکھ دیا۔ جمشید نے ایک زخمی سی نگاہ ماں پر ڈالی اور سارا دودھ پی گیا۔ جمشید اور اجنبی روح کا خاتمہ نازی کے سامنے تھا۔ ماما میرا کیا قصور تھا؟ ساحلہ آنٹی کی خواہش، لاش کی بے حرمتی اور پھر اس کا بدلہ، میں کہاں غلط تھا؟ مجھے میرا قصور بتا دے ماما، میں ہنستے ہنستے مر جاؤں گا۔ بولتے بولتے جمشید کے دائیں ہونٹ کے کنارے سے خون کی ہلکی سی نکیر نکلی۔ حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا، یا جمشید کی روح کے لیے اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کر رہی تھی۔ ماما مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ میں شہید کا بیٹا اور عظیم ماں کی اولاد ہوں۔ اچھا ماما، پاپا مجھے لینے آ گئے ہوں گے۔ آج بھی شام نگر کی گلیوں میں ایک شہید کی بیوہ اور ایک عظیم ماں پھرتی نظر آئے گی جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہے، مگر اس کی قربانی سے اس کے ماں باپ اور ساحلہ کے علاوہ کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔